بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں رب کائنات کی، درود و سلام نبی محترم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، یہ میرا چینل 8 ماہ پہلے یوٹیوب نے ریموو کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ کسی شرارتی آدمی نے شرارت کی۔ جب میں لائیو سٹریم کر رہا تھا تو میں نے اس کو لیا تو اس نے اپنی آئی ڈی پر ایک ننگی تصویر لگا دی، جس کو یوٹیوب نے دیکھا اور کہا کہ یہ چینل جو ہے وہ کمیونٹی گائیڈ لائن کے خلاف چل رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کو ریموو کیا۔ ہم نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سامنے والے کا یہ فعل ہے۔ بہرحال وہ اس وقت نہیں منا، یا ہم اس کو صحیح سمجھا نہیں سکے یوٹیوب والوں کو۔ 2 دن پہلے ہمارے ایک دوست ہیں انڈیا سے، سفیان صاحب، ان کو میں نے بتایا تو انہوں نے ٹرائی کی، اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو بتایا تو انہوں نے معذرت کی کہ جناب یہ آپ کی غلطی کوئی نہیں تھی، سامنے والے کی غلطی تھی۔ تو انہوں نے ہمیں یہ یوٹیوب چینل واپس کر دیا۔ 1,22,000 سبسکرائبرز ہیں اس پہ، اور 1600 سے زیادہ ویڈیوز ہیں اس پر، اور ہم نے اچھی طرح انجینئر مرزا کا رد کیا ہے۔ اور جب یہ ریموو ہوا تھا تو ان کے چیلوں کو بڑی خوشیاں ہوئی تھی۔ ظاہر ہے، لگتا یہی کہ وہ بھی اس کا چیلا ہی ہوگا جس نے یہ حرکت کی، یہودیوں والی حرکت، کہ یہودی جب مسلمانوں کو نہیں ہرا سکتے تو اس طرح لڑکیاں پیش کرتے ہیں، تو اس نے یہ حرکت کی کہ لڑکی کی تصویر لگائی تاکہ یہ چینل ریموو ہو جائے۔ تو مرزا کے چیلوں نے بڑا مذاق اڑایا اپنے چینلز پہ۔ تو یہ ایک جہالت ہے، کیونکہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے کہا کہ آپ بتائیں کہ اس ہمارے بندے کا قاتل کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو۔ ان کا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ آپ فرماتے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سو جاؤں۔ تو مذاق اڑانا، میمز بنانا، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے۔ اور ان جاہلوں کو تربیت ایسی کون دے رہا ہے؟ سب سے بڑا جاہل، جس کے ہم نے 256 جھوٹ پکڑے ہیں۔ تو انہیں خوشیاں کیوں ہو رہی تھیں؟ خوشیاں اس لیے ہو رہی تھی کہ دنیا کو پتہ چل رہا تھا کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے، جس کے ہم نے 256 جھوٹ پکڑے ہیں، اور 30 کلا بازیاں جس میں اپنے آپ کو جھوٹا کرتا ہے۔ 30 کلا بازیاں وہ ہم دکھاتے رہتے ہیں آپ کو، ہمارے چینل کو وزٹ کریں، اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتا ہے۔ اور 256 جھوٹ میں سے پہلا جھوٹ جو ہم نے اس کا پکڑا ہے کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی ہے، اور یہ جھوٹ بندھا ہے کہ اہل تشیع اور اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، تاریخی کتابوں میں، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کافر کہتے تھے، حضرت علی نے ان کے جنازے پڑھائے۔ مولا علی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ قتال بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ لیکن آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے، ان خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے تھے۔ یہ سوال جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ بہت زیادہ آ رہا ہے۔ حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں، اس کا حوالہ چاہیے۔ بھائی اس کے حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو منافق بھی نہیں، جو کافر بھی نہیں، جو مشرک بھی نہیں، اب وہ کیا ہے؟ میرے آپ سے سوال ہے، بولو نا، گونگے کیوں ہو گئے ہو؟ مسلمان کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ پڑھنا چاہیے۔ تو بس اس کے اندر امپلائڈ ہے۔ بھائی آپ نے تاریخ کی ذکر کیا، تاریخ کی کتابوں میں میرے بھائی جواب دے دیا اصولی، میرے بھائی پانی میں مدانی نہ مار۔ جب اسے پوچھا گیا کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ نے دعویٰ کیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے البینۃ علی المدعی، ترمذی شریف حدیث 1341، کہ جو دعویٰ کرے گا گواہی وہ لائے گا، آپ دلیل دو۔ نہیں جی وہ اس طرح کے بہانے بنانے لگا، وہ مشرک بھی نہیں ہے، وہ کافر بھی نہیں ہے، پھر وہ مسلمان ہے، مسلمانوں کو جنازہ ہوگا۔ پھر یہ تو پوچھنے والی بات نہیں ہے، جو مسلمان ہوگا اس کو جنازہ ہوگا۔ لیکن کوئی اگر دعویٰ کرے کہ اس مسلمان کا فلاں صحابی نے جنازہ پڑھایا تو اس کو پھر دلیل دینی پڑے گی۔ تو اس طرح یہ بھونگیاں مارنے لگا جناب۔ اب یہ کہا کہ یہ دلیل دیں، قیامت تک ان کو ٹائم ہے کہ خوارج کے جنازے ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ کیسی بے وقوفی! بھئی آپ سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ خوارج کی جنازے حضرت علی نے پڑھائے ہیں، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جناب اس کی دلیل دیں، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابیں موجود ہے، تو آپ جواب دینے کے بجائے کہتے ہیں کہ ان کو قیامت تک ٹائم ہے کہ یہ بتائیں کہ جناب خوارج کی جنازے نہیں ہوئی۔ تو جو بھی بندہ فوت ہو اس کا جنازہ حضرت علی نے پڑھایا ہے۔ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام علیہ رضوان فوت ہوئے، شہید ہوئے، تو سب کی جنازے حضرت علی نے پڑھائے ہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا تو ہم اسے دلیل لیں گے، وہ دلیل دے گا۔
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا. تو بھائی جب آپ نے دعویٰ کیا ہے تو پھر اس کی دلیل دو. نہیں جناب بہانے بنانا. جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آخر ایام میں نمازیں پڑھاتے رہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جناب ان سے پہلے وضو کیا ہے کہ نہیں کیا، بھائی اگر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ آپ نے وضو نہیں کیا پھر اس سے دلیل دیں گے. یہ تو کامن بات ہے کہ مسلمان جب نماز پڑھے گا تو وضو کرے گا. ہاں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کراتے تھے حضرت علی، تو ان سے ہم پوچھیں گے. اور اگر میں دعویٰ کروں تو میں اس کی دلیل دوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرمایا اور وضو کا بچا ہوا پانی آپ نے کھڑے ہو کے پی لیا. بخاری شریف میں حدیث ہے. تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ جب بھی وضو کریں اور وضو کا پانی بچا ہوا آپ کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں، یہ مستحب ہے. تو میں اس کی دلیل دوں گا. تو بھئی آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں، تو اب دیں دلیل. آئیں بائیں شائیں ابھی تک کوئی دلیل نہیں دے سکا. تو یہ پہلا جھوٹ ہم نے اس کا پکڑا. تو آگے 256 جھوٹ ہیں اس کے. پہلا یہ، پھر آگے 255 جھوٹ ہو گئے. تو اتنا بڑا جھوٹا ہے، اس لیے اس کے ماننے والے خوشیاں منا رہے تھے کہ چلو ایسا چینل ڈیلیٹ ہو گیا، لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا. لیکن اللہ کا کرم، عربی میں کہاوت ہے من دہا کو دوہی کا، جو ہنستا ہے اس پر ہنسا جاتا ہے. یہ تو جاہلوں کا کام ہے. اور ہم نے اس کی 30 کلا بازیاں پکڑی ہیں. ان 30 کلا بازیوں میں ایک کلا بازی اس کی دیکھ لیں کہ کس طرح اپنے آپ کو جھوٹا کرتا ہے. پہلے کہتا ہے جناب کوئی آدمی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ عذاب آیا ہے، پھر کہتا ہے منگول عذاب تھے، اور پھر کہتا ہے کہ جناب عذاب الہی وحی کے بغیر نہیں پتہ چلے گا. تو تجھ پر کیا وحی آئی تھی؟ تو کہتا ہے کہ مسلمانوں پر منگول عذاب بن کے آئے. تمہارے پاس کون سی وحی آئی ہے؟ اس طرح کی بھونگیاں مارتا ہے. اچھا آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں ایکٹنگ کرتا ہوں، مجھے جینوئنلی کوئی غصہ نہیں آتا، اور میں اس کے اوپر اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دیا ہے الحمدللہ کہ مجھے واقعی کوئی غصہ نہیں آتا، ایک رتی برابر نہیں آتا. بلکہ میں بعض اوقات تو اپنی ہنسی بڑی مشکل سے کنٹرول کرتا ہوں. صحیح بات ہے. اور جو اندر لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ میری دعوت صحیح ٹارگٹ پہ لگی ہے، اسی لیے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. رکو ذرا صبر کرو. میری طبیعت بالکل ڈیفرنٹ ہے. مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا، میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں، چاہے جو مرضی ہو جائے. ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو اڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے، جتنے اولیاء اللہ نے، جدوں وہ کافر سن، اور انہوں منگول مسلمان ہو جان تے انہوں بھی بابے انہوں نے وڈنے نے علمی طور پہ. تو ایک میری سرشت میں ہے، میری نیچر کے اندر ہے. لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ صوفی سارے منگولوں نے ختم کیا ہے. اوتھے کو صوفی کام نہیں آیا. جدو منگول چڑھے نا وہ اللہ کا عذاب بن کے نازل ہوئے نا ان کے اوپر. رکو ذرا صبر کرو. ظاہر ہے کہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پہ آتی ہیں، کبھی اس کی بدعمالیوں کے نتیجے میں، کبھی آزمائش کی صورت میں. آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، لہذا کوئی بھی آنے والی تکلیف جو ہے اسے آپ قطعاً عذاب الہی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ خالصتاً علم الغیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جو کہ صرف پیغمبر کے ساتھ خاص ہے. بعض لوگ ہر چیز کو عذاب الہی کے طور پر پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت بڑی جرت ہے. یعنی آپ کے مخالف کے اوپر تکلیف آ جائے تو آپ کہتے ہیں یہ اس کے اوپر عذاب ہے. وہی آپ کے اپنے کسی پہ تکلیف آئے تو آپ کہتے ہیں یہ آزمائش ہے. سب کے لیے آزمائش کا لفظی استعمال کریں. کوئی تھرمامیٹر دنیا میں موجود نہیں ہے کہ جو یہ جج کر سکے کہ یہ انسان پہ جو آنے والی تکلیف ہے یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے. آج کی ڈیٹ میں ہر چیز کو آپ نے آزمائش کے طور پر ہی ٹریٹ کرنا ہے. لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ صوفی سارے منگولوں نے ختم کیا ہے. اوتھے کو صوفی کام نہیں آیا. جدو منگول چڑھے نا وہ اللہ کا عذاب بن کے نازل ہوئے نا ان کے اوپر.